بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ ناظرین کرام، ماہ محرم الحرام کی آج 10 تاریخ ہے، یوم عاشوراء ہے، اور ماہ محرم الحرام ایام جاہلیت ہی سے ایک محترم اور قابل عظمت مہینہ ہے۔ یوم عاشوراء ایک تاریخی دن ہے۔ بہت سارے انبیاء کرام علیہم السلام کے تاریخی واقعات 10 محرم الحرام سے وابستہ ہیں، متعلق ہیں، اور احادیث میں اس دن کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ پھر بعد میں چل کر آپ علیہ السلام کے وصال کے تقریباً 50 سال کے بعد پھر ایک تاریخی اور المناک حادثہ پیش آیا کہ نواسۂ رسول سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی 10 محرم الحرام کو پیش آیا، اور وجہ یہی تھی کہ چونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بعد خلافت کے لیے یزید کا نام پیش کر دیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کو کسی طرح برداشت نہیں کر سکے، اور یزید کے خلیفہ بن جانے کے بعد اپنے بہت سے مخلصین کی رائے اور مشورے کو نظر انداز کر کے جہاد کے ارادے سے مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و عظما سے کوفہ کے لیے تشریف لے گئے۔ ابھی مقام کربلا تک ہی پہنچے تھے کہ واقعہ کربلا پیش آیا اور آپ وہاں شہید کر دیے گئے رضی اللہ عنہ ارضاہ، اور یہ شہادت کی تاریخ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر شریف تقریباً 55 سال تھی۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اسی موقع سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل اور مناقب، اسی کے ساتھ ساتھ ان کے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب کو بھی آپ کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ حضرت حسن جو بڑے بھائی ہیں، ان کی ولادت رمضان المبارک سن 3 ہجری میں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ولادت کی خبر سنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے گھر تشریف لائے، پیارے نواسے کو گود میں لیا، خود ان کے کان میں اذان دی، عقیقہ کرایا، اور بالوں کے ہم وزن چاندی صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح براہ راست ان کے کان میں پہلی آواز اللہ کے رسول کی پہنچی، اور جو بات پہلی بار ان کے کان میں پہنچی تھی وہ بھی اذان تھی، جو دین کی بھرپور دعوت ہے۔ بچپن کا بڑا حصہ اللہ کے رسول ہی کی سائے عاطفت میں گزرا۔ جب آپ علیہ السلام نے دنیا سے پردہ فرمایا، اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 8 سال تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد کوفہ کی جامع مسجد میں کوفہ اور قرب و جوار کے مسلمانوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ حضرت علی کے زمانہ خلافت ہی میں ان کے اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان شدید اختلاف تھے۔ ابھی حضرت حسن کی بیعت خلافت کو 6 یا 7 ماہ گزرے تھے کہ قتل و قتال سے بچنے کے لیے حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی، اور بار خلافت سے حضرت معاویہ کے حق میں دستبردار ہو کر مدینہ طیبہ تشریف لائے، اور اللہ کے رسول کی پیشین گوئی کہ میرا یہ بیٹا سید یعنی سردار ہے، اور انشاءاللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں کے میں اللہ صلح کرائے گا۔ یہ پیشین گوئی اللہ کے رسول کی صحیح ثابت ہو گئی۔ سن 50 یا 51 ہجری میں کسی نے آپ کو زہر دے دیا، اور یہی وجہ شہادت بن گیا۔ مدینہ کے امیر سعید بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ شکل و صورت میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ ایک موقع پر حضرت ابو بکر نے حضرت حسن کو اپنی گود میں اٹھایا اور حضرت علی کے سامنے فرمایا کہ حسن تمہارے مشابہ نہیں ہے، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ حضرت علی سنتے رہے اور ہنستے رہے۔ اسی طرح چھوٹے بھائی ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی پیدائش ہوئی ہے شعبان سن 4 ہجری میں۔ اللہ کے رسول نے ان کا نام حسین رکھا، ان کو شہد چٹایا،
ان کے منہ میں اپنی زبان مبارک داخل کر کے لعاب مبارک عطا فرمایا اور عقیقہ کرنے اور بالوں کے ہم وزن چاندی صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ بھی اپنے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ان کی عمر 6 یا 7 سال تھی۔ بڑے فضائل ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت تو یہی ہے کہ یہ اللہ کے رسول کے نواسے ہیں اور پھر صحابی ہیں۔ پھر آپ کو حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بہت عقیدت اور محبت تھی۔ شفقت و محبت کا یہ عالم تھا کہ دونوں بھائی بچپن میں حالت نماز میں آپ کی کمر مبارک پر چڑھ جاتے، کبھی دونوں ٹانگوں کے بیچ میں سے گزرتے رہتے اور آپ نماز میں بھی ان کا خیال کرتے۔ جب تک یہ دونوں نواسے کمر پر رہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے۔ آپ اکثر انہیں گود میں لیتے، کبھی کندھے پر سوار کرتے، ان کا بوسہ لیتے، انہیں سونگتے اور فرماتے انکم لمن ریحان اللہ، تم اللہ کی عطا کردہ خوشبو ہو۔ صحیح بخاری میں حضرت عدی بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حسن کو اپنے کندھے پر سوار کیے ہوئے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے، اے اللہ یہ مجھے محبوب ہے، آپ بھی اسے اپنا محبوب بنا لیجئے۔ امام بخاری نے ہی حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول نقل کیا، ان سے کسی عراقی نے مسئلہ پوچھا کہ محرم یعنی احرام کی حالت میں رہنے والا شخص اگر حالت احرام میں مکھی مار دے تو کیا کفارہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے بڑی ناگواری سے جواب دیا، اہل عراق مکھی کے قتل کا مسئلہ تو پوچھتے ہیں، لیکن نواسے رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کر دیا، اس کا مسئلہ کوئی نہیں پوچھتا۔ اسی طرح امام ترمذی نے حضرت یعلا بن مرہ کی روایت نقل کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حسین منی وانا من حسین، کہ حسین میرے ہیں اور میں حسین کا ہوں، جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے، حسین میرے ایک نواسے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے ان کی والدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جنتی عورتوں کی سردار اور دونوں بھائیوں کو سیدہ شباب اہل الجنہ یعنی جنتی جوانوں کا سردار قرار دیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے زمانے خلافت میں دونوں بھائیوں کا وظیفہ اہل بدر کے وظائف کے بقدر 5,000 درہم مقرر فرمایا، اور اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قرابت بیان فرمائی۔ حالانکہ یہ دونوں حضرات حضرت عمر فاروق کے دور خلافت کے آخر میں بالکل نوجوان تھے۔ حضرت عمر کے زمانے خلافت ہی کا واقعہ ہے کہ وہ مسجد نبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت حسین آئے اور عمر کو مخاطب کر کے کہا، میرے باپ یعنی نانا جان کے ممبر سے اتریے اور اپنے والد کے ممبر پر جا کر خطبہ دیجئے۔ حضرت عمر نے فرمایا، میرے باپ کا تو کوئی بھی ممبر نہیں، یہ کہا اور ان کو اپنے پاس ممبر پر بٹھا لیا اور بہت اکرام، لطف و محبت کا معاملہ فرمایا۔ تو یہ دونوں بھائی حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما اگرچہ کثیر الروایت نہیں، لیکن پھر بھی براہ راست اللہ کے رسول اور اپنے والدین سے احادیث رسول کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں بھائی بہت ہی عبادت گزار تھے۔ دونوں نے بار بار مدینہ سے مکہ تک پیدل سفر کر کے حج ادا کیے ہیں۔ اللہ کے راستے میں کثرت سے مال خرچ کرتے تھے۔ جود و سخاوت ماں باپ اور نانا جان سے وراثت میں ملی تھی۔ تو اس موقع پر ہمیں نواسے رسول حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے فضائل و مناقب کو بیان کرنا چاہیے اور ان کی صحیح تعلیم کو اپنانا چاہیے، ان کے کردار کو، ان کے اعمال اور اخلاق کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، اور صرف ایک دن نہیں بلکہ پوری زندگی ہمیں
ان مقدس ہستیوں کے نقوش قدم پر چل کر گزارنا چاہیے۔ صرف 10 محرم کے آتے ہی تعزیہ کر لینا، نکال لینا، ماتم کرنا، سوگ منانا اور وہ تمام حرکتیں کرنا جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ صحابہ کرام نے وہ کام کیے، نہ اولیاء کرام نے وہ کام کیے، خود حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد نے وہ کام نہیں کیے ہیں جو کام ہم ان کی محبت میں آ کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ رسوم و رواج ہیں، یہ بدعات ہیں، خلاف شریعت حرکتیں ہیں۔ شریعت نے صرف اتنا حکم دیا ہے کہ ان مقدس ہستیوں کا ذکر خیر کیا جائے، ان کے طریقوں پر چلنے کی کوشش کی جائے، ان کی اتباع کی جائے، اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ ہمیشہ باطل کے خلاف آواز اٹھائی جائے، اور اگرچہ تمہارے سروں پر تلواریں منڈلا رہی ہو، تم میدان جنگ میں ہو، دشمن برسر پیکار ہو، تب بھی تمہاری نماز قضا نہ ہو۔ یہ ہمارے ان عظیم صحابہ کرام کا پیغام ہے۔ آج تو عالم یہ ہے، تعزیے اور ماتم کے چکر میں اذانیں ہو رہی ہیں، ادھر ڈھول بجایا جا رہا ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، پانی کے سبیلے لگائی جا رہی ہیں، لوگوں کو پانی پلایا جا رہا ہے، نہ اذان کی پرواہ نہ نماز کی پرواہ۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام نہیں، یہ تو شیطان کی چال ہے کہ شیطان نے آپ کو اسے جال میں پھنسا دیا، آپ دلیم بنانے میں رہے، شربت بنانے میں رہے، جلوس نکالنے میں رہے، ڈھول بجانے میں رہے، اور شیطان نے آپ لوگوں کو مسجد کے قریب تک نہیں آنے دیا، آپ کو نماز سے روکے رکھا، اللہ کے حضور سجدہ پیش کرنے سے روکے رکھا۔ یہ دشمنوں کی اور شیطانوں کی چال میں نہ آ کر آپ صحابہ کرام کے طریقہ اپنائیے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اپنائیے، نانا جان پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیے، آپ کی تعلیمات کو اپنائیے، انشاءاللہ اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی کے ساتھ ساتھ یہی ہمارے سکون کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرات حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے والد مکرم حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان کی والدہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو بہترین مقام جنت الفردوس میں عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔